اب جو ہے زکات کن لوگوں کو دی جائے؟ تو 7 لوگ ہیں، اس کو یاد رکھو۔ ایک فقیر، فقیر میں جو بتا پہلے وہ فقیر، دوسرا مسکین، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں، وہ مانگ نہیں سکتا۔ مسکین ہے، مانگ سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس پہننے کے خالی پہنے کپڑے ہیں، ہے نا، رہنے کا مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ نہیں، بس وہ کماتا ہے، بس کچھ ہے نہیں اس کے پاس، سمجھ گئے آپ؟ تو وہ مسکین ہے، وہ مانگ سکتا ہے، مانگ کر کے لینا اس کے لیے اجازت ہے شریعت میں۔ ایک فقیر، ایک مسکین، اور تیسرا جو ہے وہ عامل۔ عامل جو ہے وہ زکات لے سکتا ہے۔ عامل کون ہے؟ حکومت اسلامیہ میں بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں، جاؤ تم جا کر زکات لوگوں سے وصول کر کے لے آؤ، سمجھا؟ اس کو یوں سمجھو کہ آج ہم لوگ ہیں دارالعلوم کا چندہ کرتے ہیں، تو ہم عامل کی قسم میں ہیں۔ میں خود زکات نکالتا ہوں، لوگوں کی زکات کیسے لوں گا میں؟ لیکن میں جو لے رہا ہوں یہ لے کر کے میں جمع کراتا ہوں وہاں، سمجھا؟ تو عامل وہ ہے۔ تیسرا رقاب، چوتھا غارم، پانچواں فی سبیل اللہ، چھٹا ابن السبیل، یہ 7واں ابن السبیل۔ فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ یعنی رقاب کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ وہ غلام ہے وہ، لیکن مسلمان ہے، اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو اس کو اتنی رقم دی جائے کہ اس کے مالک کو رقم دے دے تو مالک اس کو آزاد کر دے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ رقاب، غارم کہتے ہیں جس پر قرض ہو، قرضہ ہے نا، بہت سے ہمارے رشتہ دار قرضے میں آ ہی جاتے ہیں، ہر سال آتے جاتے ہیں، ہم اس کو دیتے رہتے قرضہ، ہر سال تو نہیں آنا چاہیے ان کو، لیکن اگر حقیقت میں کوئی مسلمان قرضے میں ہے تو اس کا قرضہ دور کرنے کے لیے وہ زکات لے سکتا ہے، آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں، سمجھا؟ چھٹی قسم فی سبیل اللہ، اس میں بہت گنجائش ہے، اس میں بہت گنجائش ہے، سمجھا؟ آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں، وہ طالب علم جو دین کا کام کرے، کچھ نہ کرے، سمجھا، لوگوں کی خدمت دین کے ذریعے کرے، لوگوں تک دین پہنچائے، اس کو بھی آپ زکات کی رقم دے سکتے ہو، بلکہ مانگ کر لے سکتا ہے، سمجھا؟ اور ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس زکات ہے، آپ اپنے رشتہ دار کو حج کرانا چاہتے ہو تو اپنی زکات کی رقم سے اس کو حج کرا سکتے ہو آپ، وہ مانگ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ نمازی ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، ہے نا، آپ کے پاس پیسہ ہے زکات کا، تو آپ اس کو اس رقم سے اس کا مالک بنا دو، اس کو حج کرا دو، حج کرا سکتے ہیں۔ یعنی بہت گنجائش ہے، فی سبیل اللہ جو ہے اس کے اندر بہت گنجائش ہے، سمجھے؟ ابن السبیل یعنی سفر میں وہ مسلمان ہے، اس کا بٹوا چوری ہو گیا، مال خالی ہو گیا، اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں وہ مالدار ہے، اب سفر میں وہ فقیر ہو گیا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس کو مانگنا جائز ہے، وہ اتنی رقم آپ اس کو دے سکتے ہیں زکات کی کہ وہ لے کر کے راستے کا سفر طے کر کے اپنے گھر تک پہنچ جائے، زکات وہاں بھلے وہاں وہ مالدار ہے، صاحب نصاب، یہاں خالی ہو گیا ہے، تو اس کو زکات اتنی دے سکتے ہیں جتنی وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 7 قسم۔